23واں پارہ ہے سورہ یاسین، آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ صدق اللہ۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ انسان کے جتنے اعمال ہیں، ان اعمال پر انسان کے اعضاء کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ بھی گویا ہوں گے، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، انسان کے ساتھ اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، اور اعمال کے اوپر انسان کے اپنے ہی گواہ کافی ہوں گے۔ بہرحال آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو قرآن مجید بھیجا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے، لوگ اس قرآن کے بابت اس کی نسبت مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ شعر و شاعری ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے۔ اللہ جل شانہ اس بات کی نفی فرماتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اے لوگوں ہم نے اپنے اس پیغمبر کو شعر پڑھنا نہیں سکھایا، یہ شعر گو نہیں ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ اس پیغمبر کی شان میں یہ مناسب ہے کہ شعر و شاعری کرتا رہا کرے۔ شعر و شاعری بالذات مذموم نہیں ہے، لیکن وہ اشعار جو صرف تخیلات تک محدود ہو، جس کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہو۔ بعض اوقات شاعر اپنی شاعری کے اندر کسی کی تعریف کرتا ہے تو بلندیوں پر اس کو پہنچا کے، اور کبھی کسی کی ہجوہ کرتا ہے، مذمت بیان کرتا رہتا ہے۔ تو جن اشعار کے اندر صرف تصورات اور تخیلات ہو، جس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ان اشعار کی تو مذمت بیان کی جاتی ہے، لیکن وہ اشعار جو کہ حکمت پر مبنی ہو تو ان اشعار کی مدح بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں اکثر گمراہ لوگ ان کے اتباع کرتے رہتے ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ، کیونکہ یہ صرف ایک تخیل کے حد تک اپنے اظہار معافی ضمی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کی شعر و شاعری میں کوئی قباحت نہیں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کی شاعری اسلام کے دفاع کے لیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس لیے بعض شعراء ایسے تھے جن کو خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم شعر پڑھ لو، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب کفار مشرکین اسلام کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذمت بیان کرتے تو آپ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے حسان ان کو جواب دے دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ان قریش کفار کی ہجوہ بیان کر دو، اور کبھی فرماتے کہ آپ کی تائید کرنے کے لیے جبریل بھی تمہارے ساتھ حاضر ہے۔ تو اچھے شاعر جو اچھی شاعری کرتے ہیں، جو حقیقت پر مبنی اشعار پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تائید بھی کرتے ہیں، اور بعض وہ اشعار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی نقل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پچھلے شاعر جتنے بھی گزرے ان میں سے لبید ایک شاعر گزرا، لبید جی جو اشعار پڑھ چکا تھا،
اس میں سے ایک شعر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جو اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری باطل ہے، بس ایک اللہ ہی حقیقت رکھتے ہیں اس کائنات کے نظام میں، اللہ کے سوا سارے کے سارے باطل ہیں۔ بہرحال انصار اور مہاجرین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر چکے، اس سے وہ کہتے رہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، کہ جب تک ہمارے اندر جان موجود ہے ہم محمد کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں، کہ جب تک ہم زندہ ہو ہم محمد کے ساتھ مل کے دشمن کے خلاف لڑتے رہیں گے، اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے شاعرانہ انداز پہ ان کی بیعت اور ان کے جذبات کو سن کے اللہ سے مانگنے لگے وَاغْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَ۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو شعر کے انداز میں جواب دے چکے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی کوئی نہیں بس آخرت ہی کی اصل زندگی ہے، یا اللہ مہاجر اور انصار سب کی بخشش نصیب فرما دے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مختلف قسم کے اشعار منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس من جہت التمثال اکفاء ابوہم آدم والام حوا، کہ لوگ شکل و صورت کے اعتبار سے برابر ہے، سب کا ابو حضرت آدم علیہ السلام، سب کی امی حضرت بی بی حوا ہے، اور فرمایا کہ اگر لوگ دنیا کے اندر حسب اور نسب پر فخر کرتے رہتے ہیں تو دنیا میں انسانوں کے لیے حسب اور نسب جو قابل فخر چیزیں وہ ایک ہی ہے، سب مٹی اور پانی کے بنائے گئے انسان ہیں۔ ما الفضل الا لأهل العلم انہم علی الہدی لمن استہدی ادلاء، دنیا میں فضیلت علم والوں کے لیے ہے کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، جو لوگ ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے رہنما ہوتے ہیں۔ اس لیے نفس شعر و شاعری میں کوئی مذمت نہیں، لیکن قرآن جس شعر و شاعری کی مذمت بیان کرتا ہے تو وہ شاعری ہے جس کے اندر جو ہے حقیقت کوئی نہ ہو، وہ صرف جھوٹے خیالات ہوں۔ بہرحال لوگ قرآن کے حق میں بھی کہتے تھے کہ یہ شعر و شاعری ہے، اللہ نے فرمایا یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، اور نہ پیغمبر کے شان یہ مناسب ہے۔ ہم نے جس قرآن کو اور جس کلام کو بھیجا ہے ان هو الا ذکر، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے، ہم نے نصیحت کے واسطے اس کلام کو اس پیغمبر پر اتارا ہے تاکہ تم لوگ اس سے نصیحت لے لو۔ اس میں نصیحت والے اسباق موجود ہے، اس کائنات کے نظام میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں وہ اس قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے تاکہ بندہ ان نشانیوں میں سوچ کے اللہ تک پہنچ جائے۔ اس قرآن میں اللہ نے آخرت کے بارے میں کھل کے بیان فرمایا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا، نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکار کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ نے نصیحت کے طور پر ساری باتیں ذکر کی ہے، وہ قرآن مبین، اور یہ کھل کر واضح طور پر بیان کرنے والا قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ تو اس کو ڈراتا ہے جو زندہ ہے، جن کے اندر جان موجود ہے۔ اور جان کس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جو کوئی خوف کی بات سن کر خوف محسوس کرے، خوشی کی بات سن کر خوشی محسوس کرے۔ جیسا دل پلٹتا رہتا ہے اچھی بات سننے کی وجہ سے خوشی محسوس کرے، اور جب پریشانی اور غم کی بات سنے اس کے اندر دکھ و درد تکلیف محسوس ہو۔ تو یہ قرآن تو ان کے لیے نصیحت نامہ ہے، اور یہ اس سے وہ لوگ اثر لیں گے جن کا کم از کم بدن کے اندر جان ہے، اور جن کے بدن کے اندر جان نہیں ہے ان کے سامنے پورا قرآن سنا دیا جائے ان کو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ اس اللہ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یعنی جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں، ایمان والے جب اچھے اعمال کے بدلے سنتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے صحابی ہے اور وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ اچھا پھر تو مبارک ہو، پھر ہاتھ کے اندر کھجور ہے، فرمایا
فرماتے ہیں یہ کھجور کھا کر بہت لمبا وقت گزر جائے گا، وہ کھجور پھینک دی اور میدان کے اندر گھس کے جا کر شہید ہو گئے۔ وہ جنت کی شوق میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے اور جہنم کے خوف سے بہت کچھ چھوڑنے والے تھے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ کافر لوگوں پر بات سچی ہو جائے، اتمامی حجت کے واسطے، کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اللہ اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بیان فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم نے ان کے واسطے پیدا کیے ہیں جانور، یعنی ہمارے ہاتھوں کی جو کاریگری ہے اس میں سے ایک چیز ہم نے ان کے واسطے جانور بھی پیدا کیے ہیں، فہم لہا مالکون، اور یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہوتے ہیں، وذللناہا لہم، اور ہم نے ان بڑے بڑے جانوروں کو ان کا تابع بنایا۔ اونٹ کتنا بڑا جانور، کتنی بڑی قوت اور طاقت والا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کا نکیل پکڑ کے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ اس چھوٹے بچے کے ساتھ چل دے رہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے لیے بڑے بڑے جانور اور گھوڑے کو دے کے قوت اور طاقت کا مالک، لیکن اللہ جل شان نے انسان کے لیے مسخر کیا، انسان کے لیے تابعدار بنایا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان جانوروں میں سے بعض جو وہ ہے جو ان کی سواریاں ہیں، جن پر سوار ہو کر یہ چلتے رہتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض جانور وہ ہیں جن میں سے یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان لوگوں کے لیے ان جانوروں کے اندر بہت بڑے منافع ہیں، اس کا چمڑا ان کے کام کے واسطے، یہاں تک کہ جانور کا جو گوبر ہے وہ بھی ان کے فائدے کے واسطے ہے، اس کے تو پلانٹ لگاتے رہتے ہیں یہ لوگ، اس کا ایندھن بناتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ اتنے منافع استعمال کرتے ہیں، وہ مشارب، اور اس میں پینے کے گھاٹ، کتنے جانور ہیں جس کا دودھ صاف اور شفاف دودھ، اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کے اندر سے ایک طرف نالی ہے خون کا اور دوسری طرف نالی ہے وہ گندگی کا، اور بیچ میں سے اللہ صاف شفاف دودھ جس کا رنگ بھی اعلیٰ، جس کا ذائقہ بھی اعلیٰ، اور کائنات کے نظام میں اعلیٰ کھانا وہ دودھ ہی ہے۔ اس لیے ہم دوسرے کھانے کھاتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس دودھ کے اندر برکت ڈالے اور ہمیں اور بھی اس کے اندر اضافہ نصیب فرما دے، اور بھی بڑھا دے ہمارے لیے۔ افلا یشکرون، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ پھر بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہیں؟ کون سی وہ ذات ہے جس نے ان کے لیے ان جانوروں کو پیدا فرمایا، ان کو سواریوں کے طور پر عطا کی، اور ان کے لیے کھانے کے طور پر یہ جانور مسخر کیے، اور ان کے لیے پینے کے طور پر یہ جانور مسخر کیے ہوئے ہیں، اور جانوروں سے نفع کس درجے اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان جانوروں پر بڑے بڑے بوجھ لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان شفٹ کرتے ہیں، حالانکہ براہ راست اگر یہ خود اٹھا کر لے کر چلنا چاہیں اپنی جان کو تباہ کر ڈالتے، لیکن نہ اٹھا کر چلتے، اور یہ جانور اٹھا کر لے کر چلتے رہتے ہیں بڑے بڑے کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ انسان ہمارا بن کے، ہمیں مان کے، ہماری مان کے چلتا رہتا، لیکن انسان اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، غیر کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود اپنے لیے بنا دیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی مدد کی جائے گی، یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ تو ہماری مدد کر لیں گے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے نہیں۔ اور آج کی دنیا میں بھی انسان غیروں کی طرف آنکھیں اٹھایا ہوا ہے، غیروں پر اعتماد کیا، وہ ہماری مدد کریں گے تو ہم صحیح چلیں گے، وہ ہماری مدد نہیں کریں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، حالانکہ مدد کرنے والے تو اللہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اللہ کو اپنا معبود بنا لے،
اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رولے۔ مسائل کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانیوں کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ یہ سارے جتنے بھی معبود انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ خود محتاج ہیں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، آج کی دنیا سپر پاور کے طرف نظر اٹھا کے رکھے ہوئے انہی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے علاقوں کے اندر ہوائیں چل پڑی، ان کی اپنے علاقوں کے اندر آگ لگ گئی، وہ خود اس کے لیے پریشان ہے، وہ اپنے قوم کو کچھ نہیں دے سکتے، وہ ان کے لیے پریشان حال، اور ہم ان سے امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے تو ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں مدد کرنے کی۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے پیچھے لگے ہوئے، یہ سارے ان کا لشکر بن کے یہ سارے کے سارے حاضر کیے جائیں گے، یہ عابد بھی اور معبود بھی کل قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، اور پھر کل قیامت کے دن یہ انکار کریں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تم لوگوں نے ان کو کہا تھا ہماری عبادت، ہو گئی جی ہم نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے ہماری عبادت ہی نہیں کی ہے، وہ برات کا اعلان کریں گے۔ پھر یہ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ کے غیر کی عبادت کرنے والے ہوں گے یہ کہیں گے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے واپس جانے کا، ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں گے جیسے آج یہ برات کا اعلان ہم سے کرتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگ جتنی بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی ساحر آپ کو کہتا ہے، جادوگر کہتا ہے، آپ کے قرآن کو جادو سمجھتے ہیں، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے اور آپ کے قرآن کو شعر و شاعری سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ اِنَّا نَعْلَمُ، یقیناً ہم خوب جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، ما یسرون، یہ جو چپ کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، چپ کے جو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، جو یہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ کلم کلہ کہتے رہتے ہیں، کلم کلہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں، ان تمام اعمال سے ہم خوب واقف ہیں، ہم ان سے نمٹیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہم ان کو اس کا بدلہ دیں گے، آپ غم اور پریشانی محسوس نہ کریں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اس پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہیں اس کے شان کے مناسب ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، نہیں یہ کلام مگر نصیحت نامہ اور کھل کر بیان کرنے والا قرآن ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہ زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات سچی ہو جائے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے کہ ہم نے پیدا کیے، لہم ان لوگوں کے واسطے، مما عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں کی کاریگری میں سے، انعاماً جانور، فہم لہا مالکون، بس یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہوتے ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا تابع بنایا، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بس بات ان میں سے ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بعض یہ لوگ کھاتے رہتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان جانوروں کے اندر بہت بڑے فائدے ہیں اور پینے کے گھات ہیں، افلا یشکرون، کیا یہ لوگ پھر بھی شکر نہیں ادا کر رہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے دوسرے معبود بنائے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی مدد کی جائے، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وَهُمْ لَهَا جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کے لیے ایک لشکر بن کر حاضر کیے جائیں گے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، بس ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالے، إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، یقیناً ہم خوب جانتے ہیں
جو کچھ یہ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ یہ کھلم کھلا کرتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ۔